کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اگر ان کا بس چلا تو مجھے روک لے، میں بھی دیکھ لوں گا. میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میرا مقابلہ تھا. صرف وہی نہیں تھے، اور بھی کافی سارے کینڈیڈیٹس تھے. جماعت اسلامی کا تھا، جمعیت علماء اسلام کا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. اور ہمارے درمیان الیکشن ہوا. میاں نواز شریف صاحب مین کینڈیڈیٹ تھے اس طرف سے، میں پی ٹی آئی کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھا. اور ویسے بھی وہ میرا علاقہ ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں. تو کچھ فضا ادھر ایسی بن گئی تھی کہ میں نہیں سمجھ سکا ابھی تک. میرا تو خیال تھا کہ میاں نواز شریف صاحب 20, 25, 30 ہزار ووٹ سے اوپر نہیں جائیں گے. فضا ایسی تھی. تو جب الیکشن ریزلٹس آئے تو خدا کے فضل و کرم سے میں لگ بھگ 25,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گیا. اب انہیں یقین نہیں آتا کہ وہ ہار بھی سکتے ہیں. آپ ایک دوسری جگہ پہ آ کے الیکشن لڑتے ہیں اور لوگ وہاں پہ رہنے والے بھی الیکشن لڑتے ہیں تو نیچرلی اس کا بھی فرق پڑتا ہے. اور دوسرا، پی ٹی آئی ایک بڑی مضبوطی سے وہاں، مطلب ان کا ایک کلائمیکس ہے، لوگوں کی ہمدردی ہے ان کے ساتھ. تو ہمارے جتنے لوکل لوگ بھی تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مجھے ووٹ کر دیا. اب وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو گریس دکھانی چاہیے. وہ ایک بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ہار بھی سکتے ہیں، وہ انوینسیبل نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. تو الیکشن میں تو ہار جیت لگی رہتی ہے، لیکن چونکہ وہ ہار کے عادی نہیں ہے تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی. بہرحال اب وہ اس میں الیکشن کمیشن میں آئے ہوئے ہیں. اب ایک سمری ٹرائل ہوتی ہے الیکشن کمیشن میں. تو اب دیکھتے ہیں. مجھے فارم 47 بھی ملا ہوا ہے اور آر او نے اپنی رپورٹ بھی جمع کرا دی ہے. اور 48 اور 49 کا پروسیس جو ہے انہوں نے یہاں آ کے رکوا دیا ہے. تو اللہ کرے گا، کیونکہ وہاں پہ بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے. بلکہ دشواری ہمیں تھی، میاں نواز شریف صاحب کے تو لیے ساری انتظامیہ کام کر رہی تھی، ساری جو گورنمنٹ مشین ہے وہ لگی ہوئی تھی. ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. ہم تو اگر جلسہ کرتے تھے تو اس پہ بھی ناکہ بندی ہو جاتی تھی، ہمیں روک دیا جاتا تھا. ہم پہ کیسز رجسٹر کر دیے جاتے تھے. تو یہ انہوں نے ایک فالس جیسا بنایا ہے سلسلہ کہ کسی طرح سے وہ سیٹ ہتھیا لیں، اور وہ تو اس حد تک چلے گئے. اب آپ دیکھیں، اور آپ جب مانسہرہ جائیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ پنجاب پولیس کے کمانڈوز وہاں پہ وہ بھی کمپین میں شامل تھے میاں نواز شریف صاحب. وہ ہراسمنٹ پھیلا رہے تھے، بچوں کو تنگ کر رہے تھے، ووٹرز کو تنگ کر رہے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا رہے تھے. بچے، اگر کسی نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ایسے کئی واقعات ہوئے، ان کو انہوں نے پیٹا، ان سے جھنڈے چھین لیے. اسی طرح سے ایک گاڑی انہوں نے توڑ دی، اس پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا تھا. ینگسٹرز تو تقریباً تمام پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں. ویسے تو میں نے یہ سنا ہے کہ ان کے داماد سے، ان کا داماد باتیں کرتا رہتا ہے. اسے بڑا فخر ہے کہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم صاحب کا داماد ہے، بہت بڑا آدمی ہے. لیکن جو اس کی حیثیت مانسہرہ میں ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں پتا. یہاں پہ تو لوگ نواز شریف کے نام سے اسے جانتے ہیں. اور وہ جو ممبر بھی جو بنا وہ ان کے نام ہی پہ بنا. ایک دفعہ پنجاب میں، ایک دفعہ ادھر، اور ایک دفعہ اس کا بھائی بنا.
تو اب لوگوں کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. جس طرح کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اب وقت ہے نا ووٹ کو عزت دینے کا. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ووٹ کو عزت دے دے. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ان کی یہ داماد صاحب، انہوں نے میں سمجھتا ہوں میرے لیے زیادہ کام کیا. انہوں نے جس طرح کے اخلاق کا وہاں مظاہرہ کیا ہے یا لوگوں کو تنگ کیا ہے، تو وہ الٹا اللہ کی مہربانی سے مجھے اس کا فائدہ ہوا. دوسری بات یہ، آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادہ گشتاسپ بھی اس ہاؤس میں آئے جہاں پہ میاں نواز شریف بیٹھیں گے. یہ کس طرح سے برداشت ہوگا؟ اس لیے ایک ہتھیار ہمارے پاس یہ جو چل رہے یہ ہے، اس سے نہ ہوا تو پھر ان کا کچھ اور بندوبست کر دیں گے. ان کی یہ بات ہے تو وہ اور کیا بندوبست کریں گے؟ ان کا اس بات پہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ہمیں ختم کر دیں گے، ہمیں نقصان دے دیں گے، ہمیں اڑا دیں گے، ہمارے ساتھ کیا کر لیں گے؟ وہ بھی اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ہم بھی اس علاقے کے رہنے والے ہیں. وہ تو پہچان ان کی تو ادھر ہے، مانسرا تو ان کی پہچان کا کوئی بات نہیں ہے. بس انہوں نے اپنے آپ سے ایک چیز بنائی ہوئی ہے. تو میں ان سے یہ سوال کروں گا، اور آپ میڈیا والے اس بات کو نوٹ کریں، کیونکہ میڈیا آج کل میڈیا ہی ہے جو کچھ ہے، کہ نواز شریف اس ہاؤس میں بیٹھیں گے تو یہ ان کا مقابلہ کر کے اس ہاؤس میں کیسے بیٹھے گا؟ ہم اسے نہیں بیٹھنے دیں گے کسی صورت. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے اور یہ جمہوری ادارہ ہے. اس میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اگر ان کا بس چلا تو مجھے روک لے، میں بھی دیکھ لوں گا.